السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ہم سب کے پیر و مرشد حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کی جو تشریف آوری یہاں ہوئی تھی، تو حضرتی کے الفاظ میں کچھ باتیں پیش کر کے پھر انشاءاللہ پہلی حدیث شریف روایتاً سند کے ساتھ انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ حضرت فرماتے ہیں، قیام کے تیسرے دن فقیر تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کے مزار پر حاضر ہوا۔ دل میں یہ خیال تھا کہ آج بخارا کے لیے سفر کا ارادہ ہے۔ باقی سب دوستوں سے مل لیا۔ امام صاحب کی خدمت میں بیٹھ کر مراقبہ کریں تاکہ امام بخاری رحمہ اللہ تاکہ ان کے مرکز پر جو انوارات ہیں اس میں سے ہمیں بھی حصہ مل جائے۔ جب مراقب ہوا تو حالت ایسی ہوئی کہ اپنے آپ پر کنٹرول نہ رہا۔ 1 گھنٹے کا وقت کس کیفیت سے گزرا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ اس مراقبے کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل میں محبت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ جو محسوس ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے قلب سے ایک نور نکل کر فقیر کے قلب میں داخل ہو رہا ہے۔ پورے سفر کے دوران اس کی برکتیں محسوس ہوتی رہی۔ اسی کیفیت کے ساتھ انشاءاللہ اب ہم حضرت ہی کی سند کے ساتھ پہلی حدیث شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تمام حضرات ادب کے ساتھ متوجہ ہو جائیں۔ انہوں نے جو ہمارے رہبر حضرات نے انہوں نے جو باتیں کہی ان کو پہلے سن لیں۔ یہ ادھر مقبرہ اس طرف تو ہے، یہ پرانی مسجد ہے، اور یہ جو ہے نئی مسجد جس کی توسیع اب اور تعمیر ہو رہی ہے۔ اندرون حصے میں 10,000 افراد کی گنجائش ہے اور پورے احاطے میں 40,000 افراد کی گنجائش ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ اس کے اطراف بڑی بڑی ہوٹلیں ہیں، 17 ہوٹلیں یہ بتایا۔ خیر وہ اور اس کے نیچے بڑا تہخانہ جس میں وضو خانہ ہے تاکہ لوگ اس میں وضو کر سکتے ہیں۔ اس وقت کیونکہ اس کی بہت جلدی تیاری ہو رہی ہے اور اگلے ماہ کیا اسی ماہ میں جو ہے اس کی افتتاحی تقریب ہے، تو اس لحاظ سے اس وقت زائرین کا آنا یہاں ممنوع ہے، کیونکہ آپ حضرات بہت دور سے آئے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا ہے۔ جلد از جلد جو ہے آپ زیارت سے فارغ ہو جائیں، یہ ان کی باتیں تھی۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم حدیث شریف کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وابن المغيرة بن البرقية الجوفي اليماني البخاري رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه آمين۔ وبه قال باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده۔ وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان
قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز نیت کی درستگی سے، اس سے متعلق جو حدیث ہے اس سے فرمایا۔ ہمارے استاد محترم حضرت امیر شریعت کرناٹک مفتی محمد اشرف علی باقری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، نیت سے متعلق دو چیزیں ہیں، ایک تصحیح نیت ہے، ایک توسیع نیت ہے۔ تو نیت صحیح بھی ہونی چاہیے اور نیت وسیع بھی ہونی چاہیے۔ تو ہم سب اپنی نیتوں کو صحیح کریں، اس کے لیے اللہ ہی سے توفیق مانگیں، ورنہ رسمی طور پر انسان بولنے کو، بیان کرنے کو تو کر سکتا ہے، لیکن صحیح چیز وہ اندر آئے اس کے لیے اللہ ہی سے ہمیں مانگنی ہے۔ اور وسیع نیت ہو، جو بھی کام دین کا ہو اس سلسلے میں نیت وسیع ہوگی، نہ بھی کر سکیں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو تصحیح نیت اور توسیع نیت دو چیزیں، اور کچھ چیزیں ہیں، ان کو ذرا ذہن میں رکھ لیں، آپ کو زندگی بھر یہ چیزیں کام آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کی ذاتی زندگی میں بھی ہو، گھر بار میں، کاروبار میں، سوسائٹی میں، کمیونٹی میں، کہیں بھی کام آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلی چیز ہے، کوئی بھی کام اس کا انجام صحیح ہو، اس کے لیے تین چیزوں کا صحیح ہونا ضروری۔ کوئی بھی کام اس کا انجام صحیح ہو، اس کے لیے تین چیزوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے، دوسری چیز جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کام کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور تیسری چیز اس کام کا طریقہ کار، اس کا پروسیجر، اس کا پروسیس، طریقہ کار صحیح ہونا چاہیے۔ یہ تین چیزیں جب صحیح ہوں گی تو کام صحیح ہوگا، اس کا انجام صحیح ہوگا۔ مثال، ایک آدمی کی نیت ہے غریبوں کی مدد کرنا، نیت صحیح ہے۔ دوسرا جو کام ہے وہ اس نے تجارت شروع کی اور تجارت کی شریعت میں اجازت ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے اس کا طریقہ کار ہے، تجارت کا طریقہ کار اس نے غلط اپنا لیا، وہ دھوکہ دیتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، بلیک منی، بلیک مارکیٹنگ کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو تیسری چیز غلط ہوئی، اس لیے اس کا انجام غلط ہوا۔ دوسری مثال ہے، ایک آدمی کی نیت غریبوں کی مدد کرنی ہے، نیت صحیح ہے، لیکن کام کیا کر رہا ہے، وہ مالداروں کا مال چرا رہا ہے، چھین رہا ہے، غریبوں کو دے رہا ہے، اس کا کام ہی غلط ہے۔ تو اس لیے نیت کی مثال جڑ کی ہے، جڑ نظر نہیں آتی، درخت نظر آتا ہے، لیکن وہ مدار جڑ پر ہی ہے۔ جڑ اگر کمزور ہوگی، کھوکھلی ہوگی تو بڑا درخت بھی ہوا کے ایک جھونکے میں نیچے پڑ جائے گا۔ نیت کی مثال بنیاد بھی ہے، بنیاد نظر نہیں آتی، عمارت کی بنیاد جو ہے بنیاد پر ہی ہے، عمارت ٹھوکری، اور یہ بنیاد ٹھوکری ہوگی تو عمارت آج نہیں تو کل خطرے میں ہے۔ اسی طریقے سے ہم عمل کتنا بھی کریں، بڑا نظر آئے، لیکن نیت میں اگر کھوٹ ہے تو اللہ کے یہاں کوئی بات، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب انشاءاللہ حضرت کی خدمت کو پہنچ کے امیر المومنین یہ اور حضرت کے حق میں عیسیٰ ثواب کریں گے، دل سے دعا مانگیں گے، اور جیسے ہمارے پیر و مرشد نے یہ جو روحانی فیض کی دعا کی ہے، ہم بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم نبوت اور نور نبوت دونوں سلسلوں کا فیض ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ کے واسطے سے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔